میں سڑک پر جوتے پالش کرتا تھا۔ ایک دن ایک امیر عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس ملازمت کرو گے، 50,000 روپے مہینے کا دوں گی۔ میں فوراً مان گیا اور مالکان کے گھر چلا گیا۔ گھر اتنا بڑا تھا، میں دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ مالکن اکیلی رہتی تھی۔ مالکن نے مجھے گھٹیا کام کرنے کو کہا اور میں نہ مانا۔ واپس جانے لگا تو مالکن کہنے لگی، اس کمرے میں تمہارے لیے تحفہ ہے، وہ لے کر جاؤ۔ جب میں کمرے میں گیا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وہاں تو میری سگی، میرا نام حمید ہے، میں بہت ہی زیادہ غریب انسان تھا۔ میرے ہاتھ میں نہ تو کوئی ہنر تھا اور نہ ہی مجھے پڑھائی کروائی گئی تھی۔ میری ایک بہن تھی جس کا نام سائمہ تھا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس دنیا میں ہم دونوں بہن بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ امی ابو تھے لیکن ان کی قسمت خراب تھی، کیونکہ میری امی اور ابو نے ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کی۔ پہلے میرے ابو نے بے وفائی کی اور پھر میری امی نے ان سے بدلہ لینے کے لیے بے وفائی کر ڈالی، اور ابو نے ایک دن غصے میں آ کر میری امی کی جان لے لی اور پھر خود کو بھی مار ڈالا۔ وہ لوگ اپنی آئی مر گئے اور ہمیں بھی اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ گئے۔ کچھ رشتہ دار تھے لیکن وہ ہمارے برے وقت پر بھی ہنستے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے ان سے کبھی مدد نہیں مانگی۔ میری بہن بہت پیاری تھی، وہ ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی اور میں جوتے پالش کرتا تھا۔ اس سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ جب میری بہن نے کہا کہ میں گھر پڑھانے جاؤں گی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جوان لڑکی باہر جائے گی۔ میری بہن نے FA کیا ہوا تھا اور اس نے 8 کلاس کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور وہ گھر والے اسے گھر میں آ کر پڑھانے کے 5,000 روپے مہینے کے دے رہے تھے۔ اتنے پیسے تو میرے بھی نہیں بنتے تھے۔ سوچا تھا کہ کسی کا گھر ہوگا تو بہن گھر میں جا کر ہی پڑھائے گی، کہیں باہر تو نہیں جائے گی، کوئی ایسی نوکری تو نہیں کر رہی جس میں کسی آفس میں بیٹھنا پڑے۔ ان لوگوں کے بارے میں ہم جانتے تھے کیونکہ میری بہن کی ایک سہیلی کے وہ رشتہ دار لگتے تھے، اور اس کی سہیلی بچپن سے ہی ہمارے گھر آتی جاتی تھی، اس لیے میں نے بہن کو اجازت دے دی۔ ویسے بھی مجبوری تھی، لیکن اس نے کہا کہ امیر لوگ ہیں اس لیے مجھے تیار ہو کر جانا ہوگا، 1-2 سوٹ بنوانے ہوں گے۔ کہیں سے ادھار لے کے اپنی بہن کو 2-3 اچھے سوٹ بنوا دیے اور اس کے بعد وہ کام پر جانے لگی اور میں سڑک پر جوتے پالش کرتا تھا۔ اسی طرح 6-7 مہینے گزر گئے۔ میری بڑی بہن کی تنخواہ انہوں نے 2,000 بڑھا دی۔ اب میری بہن مہینے کے 7,000 کما رہی تھی اور اتنے ہی پیسے میں بھی بنا لیتا تھا۔ ہم گھر میں 2 ہی لوگ تھے اس لیے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ کبھی گھر میں سالن نہیں ہوتا تھا تو ہم سوکھی روٹی بھی کھا لیتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، کیونکہ میری بہن کی عمر 18 سال کی ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی شادی بھی تو کرنی تھی اور اس کی شادی کے لیے جہیز بھی بنانا تھا، لیکن اس طرح تو کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ ایک دن سڑک پر بیٹھا جوتے پالش کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک عورت آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ اس طرف کیوں آ رہی ہے، کیونکہ میں عورتوں کے جوتے پالش نہیں کرتا تھا اور عورتوں کے جوتے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جن کو پالش کیا جائے، لیکن وہ میرے پاس آ کر رک گئی اور تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی، اس کے بعد کہیں کھو گئی۔ میں ایک دکان کے آگے بیٹھا کرتا تھا۔ یہ دکان بہت بڑی تھی، جو جوتوں والی دکان تھی، اس لیے میں اس کے آگے ہی بیٹھا تھا۔ وہاں پر دکان کے باہر بیٹھنے کو ایک بینچ لگا ہوا تھا۔ وہ عورت اس بینچ کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ کافی امیر کبیر عورت لگ رہی تھی، اس کی عمر شاید 40 سال ہوگی۔ اس نے کالا چشمہ پہن رکھا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے اندر سے مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ میں بھی اپنی بہن کی طرح شکل و صورت کا بہت اچھا تھا، لیکن جب میں پیدا ہوا تھا تو سب نے کہا تھا کہ بہت ہی خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن مشکل حالات ایسے آئے کہ میری شکل ہی بدل گئی، اور میری شکل دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ جیسے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ وہ تو وہاں بیٹھی شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بار بار گھڑی کو دیکھتی تھی، لیکن اچانک سے ہی اس نے مجھے متوجہ کیا اور کہا کہ یہاں پر بیٹھ کر کتنے پیسے کما لیتے ہو۔ شاید اس کا وقت نہیں گزرا تھا، اس لیے وقت گزارنے کے لیے وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا بیبی جی بہت کم بنتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ پھر کہنے لگی کتنے پیسے؟ تو میں نے کہا 5 سے 7,000۔ کہنے لگی کہ اتنے پیسوں میں تو گھر نہیں چلتا ہوگا۔ میں نے کہا گزارا نہیں چلتا لیکن کرنا پڑتا ہے، اور کوئی کام نہیں آتا مجھے۔ میں نے مزدوری کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن روز دہاڑی نہیں لگتی۔ ہزاروں مزدور چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر تم اتنے مجبور ہو تو میں تمہیں ایک کام دیتی ہوں، میرے گھر چلو گے، میرے گھر میں کام کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کے گھر میں کام نہیں کیا ہے، میرا تو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تجربے کی ضرورت نہیں، اتنا کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن تنخواہ بہت اچھی ہوگی۔ میں نے کہا کتنی تنخواہ ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ 50,000۔ میرے ہاتھ سے سامان گر گیا، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ 50,000 روپیہ دیں گی صرف اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے؟
ظاہر ہے میرا گھر میں کیا کام ہونا تھا، یہاں تو اس نے مجھ سے صفائی کروانی تھی اور یہاں پھر گھر کا خیال رکھنا تھا، یہاں سودا سلف لے کر آنا تھا، اور اس کام کے لیے اتنے پیسے، اتنی تنخواہ تو کسی افسر کی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ضرور مذاق کر رہی ہیں، غریبوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارا مذاق بنائیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں بنا رہی، میں سچ میں تمہیں 50,000 روپے مہینہ دوں گی، لیکن میں تمہیں تنخواہ اس لیے زیادہ دے رہی ہوں تاکہ تمہیں کوئی فائدہ بھی ہو۔ میں کام کم کرواؤں گی تم سے، لیکن تمہیں تنخواہ زیادہ دوں گی تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو، اور یوں سمجھو کہ میرے لیے بھی میری طرف سے تھوڑی خیرات ہو جائے گی تاکہ میری بھی آخرت سنور جائے، کیونکہ ہم امیر لوگ ہوتے ہیں، ہماری دنیا تو سنور جاتی ہے لیکن ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تمہیں تھوڑے کام کے پیسے زیادہ ملیں گے اور مجھے دل کو سکون مل جائے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہی ہوں۔ بات تو ویسے ان کی مناسب بھی تھی، کیونکہ اگر انہوں نے ویسے بھی صدقہ خیرات تو کرنا ہی ہوتا ہے، اگر وہ یہ پیسے مجھے تنخواہ کی صورت میں دے دیں گی تو میری انا بھی مجروح نہیں ہوگی کہ مجھے صدقہ خیرات دیا جا رہا ہے، اور ان کا صدقہ خیرات بھی ہو جاتا اور میرا گھر بھی چل جاتا، کیونکہ اگر وہ مجھے 7 سے 10,000 پر رکھتی تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، لیکن 50,000 سے تو میرے کافی سارے کام نکل سکتے تھے۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام ارم ہے، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں تمہیں کام سمجھا دوں گی، تم کل سے کام پر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سچ کہوں تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خواب ہے، ابھی کہیں سے کوئی شور کی آواز آئے گی اور میں جاگ جاؤں گا۔ مجھے بی بی جی نے کہا کہ تم پہلی تنخواہ ایڈوانس میں لے سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تم پر بھروسہ کروں گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئیں۔ ان کی گاڑی بہت بڑی تھی، جس میں پیچھے بھی بیٹھنے کی جگہ تھی جو کہ کھلی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے پاس بڑی گاڑی تھی۔ میں پیچھے بیٹھ گیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ ان کا گھر دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا، بہت بڑا گھر تھا۔ اگر مجھے اس گھر کی صفائی کرنی تھی تو پھر تو واقعی 50,000 ہی لگنے تھے۔ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن جب میں اندر گیا تو بی بی جی نے کہا کہ تمہیں گھر کی صفائی نہیں کرنی ہے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، میں نے اس کام کے لیے پہلے ہی 2 نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں، تم بس ان سے کام کروانا، روز کی سبزی وغیرہ لے کر آنا اور دیکھنا ہے کہ سارے کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی کہ آج سے ہمارے گھر میں تم آیا کا کام کرو گے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، یعنی مجھے خود کو کوئی کام نہیں کرنا بلکہ دوسروں سے کروانا ہے۔ اور رہی بات سودا سلف لانے کی، تو اس گھر کا سودا کون سا ایسا ہوگا جو میں نے اٹھا کر لانا ہے؟ اتنے بڑے گھر میں تو سودا بھی گاڑی میں ہی آئے گا۔ دل میں سوچنے لگا کہ بی بی جی سے کہتا ہوں کہ پھر تو آپ بہت زیادہ پیسے دے رہی ہیں۔ میں پھر تھوڑا سا خود غرض ہو گیا کہ جب وہ خود پیسے دے رہی ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ بی بی جی نے کہا کہ کل سے تم نوکری پر آ سکتے ہو، اگر تم رات یہاں پر رہنا چاہو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا اور کل نوکری پر آ جاؤں گا۔ مجھے ارم جی نے کہا کہ کل کو تھوڑا صاف ستھرا ہو کر آنا، کیونکہ اب تم کوئی جوتے پالش کرنے والے نہیں ہو بلکہ ایک بہت بڑے گھر کے انچارج ہو۔ یہی سوچ کر مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی کہ اچانک سے ہی میری قسمت بدل گئی تھی۔ میں بھی سڑک کے کنارے بیٹھا جوتے پالش کر رہا تھا اور اب اتنے بڑے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ بی بی جی نے مجھے ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی۔ ویسے تو مجھے سب سے پہلے یہ خبر اپنی بہن کو ہی سنانی چاہیے تھی، لیکن میں نے سوچا میں اس کو یہ بات بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ مجھے اتنی بڑی نوکری مل گئی ہے، کیونکہ میں سارے پیسوں کو جمع کروں گا۔ اگر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں تو پھر ہم لوگ ان پیسوں کو خرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں 6-7 مہینے تک پیسے جمع کر کے پھر جب اس کا سامان بناؤں گا اور اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر لوں گا تب اس کو بتاؤں گا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلدی کروا دی جاتی تھی۔ میری بہن 18 سال کی ہو گئی تھی اور اس حساب سے اس کی عمر نکلی جا رہی تھی، کیونکہ میری امی کی شادی ہوئی تو میری امی صرف 16 سال کی تھیں اور شادی ہوتے ہوئے بھی 1-2 سال لگ جاتے ہیں۔ ابھی تک ہماری کوئی تیاری بھی نہیں تھی۔ ہمارے خاندان والے یوں تو کسی کام کے نہیں تھے، لیکن باتیں کرنے میں تو سب سے آگے آگے تھے۔ ابھی سے ہی کہنے لگے کہ بہن کو بوڑھا کر کے چھوڑے گا، غریب ہے، شادی کرے گا بھی تو کیسے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب میں سب کا منہ بند کروانا چاہتا تھا اور سب کو اچانک ہی یہ بات پتہ لگنی چاہیے تھی کہ میں نے اپنی بہن کے لیے بڑا ہی شاندار جہیز بنایا ہے، اس لیے میں نے اپنی بہن کو یہ بات نہیں بتائی۔ پر شام کو میری بہن نے کہا کہ آج بڑے خوش لگ رہے ہیں، تو میں نے کہا ہاں، آج میرے پاس بہت زیادہ کام آیا تھا، گاہک زیادہ تھے، عید قریب ہے نا، اس لیے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی کافی خوش تھی۔
मैंने कहा तुम इतनी खुश क्यों हो? तो कहने लगी कि जहाँ पर मैं काम करती हूँ उन लोगों ने कहा है कि अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह 2000 और बढ़ा देंगे, यानी मेरी तनख्वाह 9000 हो जाएगी। बच्चे की क्लास भी बढ़ जाएगी, लेकिन चलो पैसे भी तो बढ़ रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेहनत तो करनी पड़ती है तभी जाकर कुछ मिलता है। मेरी बहन ने खाना बनाया, हम लोग खाना वगैरह खाकर सो गए। मैंने उसे कहा कि मैं आज से ज़्यादा काम करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं। मैं सुबह सुबह पहले टाइम नहीं आ सका और पूरा दिन काम करता था, लेकिन हैरान मैं इस बात पर था कि इतने बड़े घर में बीबी जी बिल्कुल ही अकेली रहती थी। मुझे तो लगता था कि इस घर में और भी लोग होंगे, पर यहाँ नौकर ज़्यादा थे और रहने वाला कोई भी नहीं। बीबी जी थी, उनकी रूटीन भी बड़ी अजीब थी। वो 12 बजे तक सोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी और उसके बाद उठने के बाद चाय पी लेती और जब शाम होती तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खाना होता था जिसमें हर तरह की चीज़ होती थी, दाल सब्ज़ी गोश्त वगैरह सब कुछ। एक दफ़ा अच्छी तरह खाना खाकर वो फिर से सो जाती थी और फिर रात को जाग जाती थी। सारी रात जागती रहती थी और सारा दिन सोती रहती थी। शायद अमीर लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। इस घर में ज़्यादा काम नहीं थे, फिर भी सब पर मैं इंचार्ज था और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। जब सौदा सल्फ लेने गया तो मुझे जो खर्चा दिया गया उसमें से 2000 बच गए। मैंने बीबी जी को वापस करना चाहे तो उन्होंने कहा कि रख लो, तुमने कमाए हैं। मेरी तरफ से तो ये लगे हुए ही थे, क्योंकि इससे पहले जो नौकर सौदा लेकर आते थे वो तो इतने पैसों में बहुत कम सौदा लेकर आते थे। तुमने तो बड़ी अक्लमंदी से खरीदारी की है और इतनी सारी चीज़ें भी ले आए हो, पैसे भी बचाए हैं, तो ये पैसे तुम्हारा ही इनाम है। मैंने बीबी के पास 2 हफ्ते काम किया। वो मुझे बहुत ज़्यादा गौर से देखती थी, जैसे देख रही हूँ कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं। मैंने भी कोई बेईमानी नहीं की, क्योंकि बड़े लोगों को नौकरों को चेक करने की भी आदत होती है। ऐसे ही कोई थोड़ी किसी पर कोई भरोसा करता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। बीबी जी ने मुझे कहा कि आज रात तुम घर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे घर जाना बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा अच्छा देर से चले जाना। उन्होंने मुझे कमरे में बिठा दिया और कहा कि मुझे तुमसे कोई काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उस कमरे में 2 घंटे तक उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो आ नहीं रही थी। मैं भी सोचने लगा कि इस टाइम कौन सा काम हो सकता है, घर के सारे काम तो हो गए होंगे। 2 घंटे बाद बीबी जी आई तो वो बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर आई थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अपनी उम्र से बहुत पीछे लग रही थी। मैंने कहा कि आपने कहीं जाना है, क्योंकि ड्राइवर तो छुट्टी पर गया था। मुझे लगा वो इसीलिए तैयार हुई हैं, उनको कहीं जाना है और ड्राइवर तो छुट्टी पर गया था तो मैं उनको छोड़ देता। मुझे गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन पहले वो मुझे 2 पल में देखती रहीं और फिर मेरे पास आकर बैठ गईं। अचानक से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी कि बस करो, आजकल कोई भी इतना मासूम नहीं होता है। मैंने तुम्हें नौकरी पर किस लिए रखा था? तुम इतने भी मासूम नहीं हो। मैंने तुम्हें यहाँ पर रोका है, सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, मैं तैयार होकर आई हूँ, तो किस लिए आई हूँ? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, 20 साल तो तुम्हारी उम्र होगी ना। मैं हैरान परेशान रह गया। मुझे बीबी जी ने कहा कि तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हें मैं मिल रही हूँ, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? मैंने कहा नहीं बीबी जी, नहीं, मैं इस तरह के काम नहीं करता। मैंने वहाँ से जाने की कोशिश की कि फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनको मना किया था। मैंने कहा कि आप मुझे गलत काम पर नहीं उकसा सकती हैं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी मालिकिन समझता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैंने उनको 2-4 बातें सुनाई और जैसे ही वहाँ से जाने लगा बीबी जी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जब मैंने पलट कर देखा तो उन्होंने कहा कि वाकई तुमने आज बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि कैसा इम्तिहान? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत और गैरत का इम्तिहान ले रही थी, जो कि तुमने पास कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक जानने वाली लड़की से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया हुआ है, और वो बैठक में बैठी है। जाओ तुम जाकर उससे बात कर लो, समझो कि वो तुम्हारा इनाम है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? कहने लगी क्यों नहीं कर सकते, क्या तुमने शादी नहीं करनी? मैं खामोश हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ जाकर एक दफ़ा देख तो लो, बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम बहुत नेक और शरीफ इंसान हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, फिर मैं वहाँ से चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो फिर मुझे खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी उसका मुंह दूसरी तरफ था। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल भी थे और बहुत ही प्यारी थी। जब पलट कर उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मेरी अपनी ही बहन साइमा थी।
मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब बीबी वहाँ पर आ गई और साइमा भी घबरा गई कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम सब हैरान रह गए और फिर बात पता चली कि जब मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती थी तो साथ ही बीबी जी का घर भी था। वो इसी मोहल्ले में पढ़ाती थी और उसकी उनके साथ काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन जिनके बच्चों को वो पढ़ाती थी वो बीबी की बहन के बच्चे थे। और मेरी बहन ने बीबी को यही बताया कि मेरी माँ और मेरे बाप ने बेवफाई की, एक दूसरे को धोखा दिया। बीबी जी ने कहा कि मुझे भी मेरे शौहर ने धोखा दिया और बेवफाई की, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूंगी और ऐसा लड़का जो बेवफा नहीं होगा, हम उसको पहले चेक करेंगे। इसलिए बीबी जी ने मुझे सड़क से उठाया, मुझे अच्छी नौकरी दी, मुझे ज़्यादा तनख्वाह दी, मुझे साफ़ सुथरा रहने को कहा और फिर मुझे चेक किया था कि अगर मैं ठीक निकलूं तो वो मेरी शादी के बारे में बात करेंगी मेरी ही बहन के साथ, जबकि उनको पता ही नहीं था कि वो मेरी बहन है। हम सब हैरान और परेशान रह गए, हम एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे, काफ़ी शर्मिंदा हो गए। मैंने अपनी बहन पर गुस्सा किया कि तुम अपने लिए लड़के पसंद करवा रही थी और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी बहन ने कहा कि आप यहाँ पर काम करते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे जहेज़ के लिए पैसे जमा कर रहा था, तुम्हें तोहफ़ा देना चाहता था। हम लोगों ने एक दूसरे पर गुस्सा निकाला। फिर बीबी जी ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, बस इसी तरह मामले को रफा दफा कर दो। मेरी बहन रोने लगी। उसने कहा जब मामा बाबा ने एक दूसरे को धोखा दिया और फिर इसी तरह उनकी जान चली गई, इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैंने अपनी बहन से कहा कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान चुपचाप एक कमरे में बैठ जाए, बाहर तो जाना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश करूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए जहेज़ बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन बीबी जी ने जहेज़ बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। हमने अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा लड़का तलाश किया और उसकी शादी कर दी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो अपने घर में खुश है। अभी भी मैं बीबी जी के घर में काम करता हूँ और आजकल वो मेरे लिए भी कोई लड़की तलाश कर रही हैं। इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मेरी बहन की गलती यही थी कि उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वो एक वहम का शिकार थी। उसे लगता था कि जैसे हमारे माँ बाप ने एक दूसरे से बेवफाई करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और साथ हमारी भी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। इसीलिए कल को अगर उसे भी कोई ऐसा शख्स मिल जाता जो उसके साथ बेवफाई करता, फिर बाद में उसकी जान भी ले लेता, तो फिर उसको इस बात का डर था, जिसकी वजह से उसने इस तरह की हरकत की। और बीबी के साथ उसकी बहुत बनती थी, जिन्होंने उसकी मदद की। अब हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, इस मामले को भूल गए हैं। मेरी बहन अपने घर में खुश है और मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ।